اور یاد رکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی، امت میں تم سے دو گروہ وجود میں آئے گا، ایک تمہاری محبت میں حد سے تجاوز کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائے گا، ایک تمہاری عداوت کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم محبت بھی احتیاط میں کرتے ہیں اور علی کے ذکر سے اپنی شروعات صبح شام کی کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ علی وہ نام ہے جس سے ہماری زندگی میں بھی برکتیں ہیں اور ہماری آخرت میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ آج موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نام سے محافل کرتے ہیں اور بڑا بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تعلیمات صوفیہ مشن کے اراکین نے اس ریلوے گراؤنڈ میں سید پور میں جو عرس مولائے کائنات کا اہتمام کیا ہے، میرا خیال رمضان المبارک کے موقع پر بنگلہ دیش کی تاریخ میں یہ پہلا پروگرام ہے جو مولائے کائنات کے نام سے ہو رہا ہے، اور یہ سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے کہ بنگلہ دیش کی دھرتی پر علی والے تو لاکھوں ہیں، لیکن تعلیمات صوفیہ مشن کے اراکین نے یہ عزم اٹھا کر بتا دیا ہے علی کا ذکر کرو تو ایسے کرو۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور میرے پیاروں اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، بنگلہ دیش کی حکومت کو سلامت رکھے، اور اس قوم کو سلامت رکھے، اور اس قوم میں اتحاد کو سلامت رکھے۔ دیکھو ہماری محافل میں مخالفت کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ اوروں کا کام ہے کہ جو قوم میں فتنہ ڈالتے ہوں۔ میں جس مولائے کائنات کی محفل میں آپ آئے الحمدللہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا ہوں۔ اور جڑو گے کیسے؟ آپ جڑیں گے کیسے؟ جب دل سے ایک دوسرے کے لیے نفرت ختم ہوگی۔ علی کا نام وہ ہے جو نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ علی وہ سورج ہے جو بظاہر 21 رمضان کو ڈوبا تھا، لیکن ڈوب کر جو نکلا سارے عالم میں آج تک روشنی اس علی نام کے سورج کی ہے۔ اس کی چمک سے ہر خطہ، ہر ملک، ہر شہر چمک رہا ہے۔ آج یہ جو مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، آج یہ جو مسلوں پہ امامت ہو رہی ہے، آج یہ دین کے ادارے چل رہے ہیں، آج یہ جو علماء نکل رہے ہیں، آج یہ جو اسلام کی بہاریں ہیں، یہ علی کے بچوں کا، یہ علی کے بچوں کی قربانی کی نشانی ہے۔ یہ نماز، روزہ، اذان سب جو حیات ہے تو حسین سے، جسے ان کے نام پہ بیر ہے اسے دوست کہنا حرام ہے۔ میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والعصر۔ جب ہمیں اپنی بات کو کسی کے دل میں پکی بٹھانی ہوتی ہے اور اپنی ایمانداری اور سچائی بتانی ہوتی ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ علماء کرام سے بھی توجہ چاہوں گا، تب ہم کوئی آدمی اگر اپنی بات کا یقین دلانا چاہتا، کہتا اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، میں اللہ کی قسم لے کے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں، لیکن اس صورت میں جو ذات قسم کھا رہی ہے وہ کوئی ایسے اقتدار والا نہیں، بلکہ ہمارا پروردگار سارے اقتدار والا ہے۔ وہ کہہ رہا والعصر، وقت عصر کی قسم، زمانے محبوب کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اب جب ہم نے مفہوم سنا تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کون انسان گھاٹے میں ہے؟ وہ انسان جس نے میڈیکل سائنس کو اتنا فروغ دے دیا ہے، جدید ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ ایک انسان کی کڈنی خراب ہو جائے تو دوسرے آدمی کی کڈنی کو میچ کر کے ٹرانسپلانٹ کر دے۔ تو جو ہے آپ کی ایک آواز میں یا علی یا علی۔ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایک جسم سے کڈنی نکال کے دوسرے جسم میں لگا دے اور انسان چلے۔ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ دوسرے کے جسم کا خون نکال کر ہمارے جسم میں ڈال دے اور انسان جیے، یعنی بلڈ بھی ایک دوسرے کا انسان کی باڈی میں لیا جاتا ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کر لیا کہ ایک پتھر اگر پھینکا جائے یوں تو گر جائے گا واپس۔ آج ہوائی جہاز میں سینکڑوں کو لے کے اڑ رہا ہے،
لمبے لمبے سفر کو منٹوں اور گھنٹوں میں کر رہا ہے۔ اے مالک، وہ انسان گھاٹے میں ہے جو جسم کے دل، ایک کے دل کو نکال کر دوسرے کے دل میں سینے میں لگا دے وہ انسان جی اٹھے، ایک کی کڈنی نکال کے دوسرے کے پیٹ میں لگا دے وہ انسان چلتا رہے، ایک کی آنکھ خراب ہو گئی ہو تو دوسرے کی آنکھ لگا دے وہ دیکھنے لگے، ایک آدمی کے جسم میں خون کی کمی ہو دوسرے کا خون ڈال دے تو کمی دور ہو جائے، ایک شہر میں بیٹھ کر میزائل سے دوسرے شہر کو اڑا دے، ایک لوہے کی پٹری پر ہزاروں کو بھر کے چلنے والی ٹرین بنانے والا انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر رجسٹر کا حساب و کتاب کیا جائے تو ایک شہر کے حساب میں سینکڑوں رجسٹر خرچ ہو جائیں گے، ایک پتلے سے ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ میں دنیا کا حساب آ جا رہا ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کی کہ چند چھوٹی سی زمین پر سینکڑوں فلیٹ بنا کے انسانوں کو رہائش دے دی، وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا گھاٹے میں ہے، فلائٹ میں چلنے والا گھاٹے میں ہے، کمپیوٹر کو بنانے والا گھاٹے میں ہے، موبائل سے گفتگو کرنے والا گھاٹے میں ہے، ایروپلین اڑانے والا گھاٹے میں ہے، ٹرانسپلانٹ کرنے والا انسان گھاٹے میں ہے۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں بڑی بڑی گاڑیوں سے چلنے والا رئیس گھاٹے میں ہے، قیمتی لباس پہننے والا انسان گھاٹے میں ہے، بڑی بڑی ترقیات پہ فائز ہونے والا انسان گھاٹے میں ہے۔ مولا، ہم سمجھ گئے یہ کائنات میں جتنے انسان ہیں تیرے نزدیک سب گھاٹے میں ہیں، تو تو ہی بتا دے تو وہ کون ہے جو فائدے میں ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، صرف ایمان والے۔ یہ نہ دیکھو مسلمانوں کی کون رئیس ہے، کتنا مالدار ہے، کتنی بڑی گاڑی میں چلتا، کتنے بڑے حویلی میں رہتا ہے، تم پھٹے کپڑوں میں بھی ہو، جھوپڑے میں بھی رہتے ہو، اگر تمہارے سینے میں ایمان ہے تو تم ہی فائدے میں ہو۔ اس لیے کہ اگر دولت اور حسن کی قیمت ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو ٹھوکروں میں نہ اڑاتے اور بلال کو اپنے سینے سے نہ لگاتے۔ پتا چلا اصل دولت ایمان ہے، اور ایمان کی خیرات کہاں سے بڑھتی ہے؟ ایمان کی خیرات کہاں سے بڑھتی ہے؟ مدینے والے کی چوکھٹ سے بڑھتی ہے، اور مدینے والے کی چوکھٹ سے وہ شخص کچھ لے ہی نہیں سکتا جسے اہل بیت سے پیار نہ ہو۔ اہل بیت کا پیار ایمان کا نام ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کو دنیا کی روش پہ چلانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی محنت و مشقت کرتے ہیں۔ آج بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ کر غریب کا دل مایوس ہوتا ہے کہ کاش اللہ نے ہمیں بھی اس لائق کیا ہوتا، ہم بھی بڑی گاڑیوں میں چلتے، ہم بھی بڑی حویلیوں میں رہتے، ہم بھی لیپ ٹاپ اور موبائل چلاتے، ہم بھی آج آرائش و آسائش کی زندگی گزارتے۔ نہیں مسلمانوں، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے غریبی عطا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کا غریب ہو، انسان کا غریب نہ۔ جتنے نبی آئے وہ مالدار نہیں تھے، صحابہ دنیا کے مالدار نہیں تھے، تابعین مالدار نہیں تھے، میرے مصطفیٰ جس کے صدقے کائنات پلتی ہے وہ خود دنیاوی امیر نہیں تھے۔ میرے پیاروں، مصطفیٰ جان رحمت کے غریب بنو، ان کے غلام بنو، اور آپس میں یونٹی لے آئیے۔ آج ہماری قوم کتنے فتنوں میں مبتلا ہے، وہابی، سنی، فلا دھماکہ۔ اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی تھی، اور ایک کلام اللہ قرآن عطا فرمایا تھا، اور ایک راستہ اسلام کا عطا کیا تھا، اور ایک شعار شریعت کا عطا کیا تھا۔ یہ چاہے ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، کل صحابہ ہوں، مشائخین ہوں، صوفیہ ہوں، اکابرین ہوں، سب کا طریقہ یہی رہا، ایمان والے بن کر اچھے عمل کرنا سیکھ جاؤ۔ جو اس ٹریک پہ چل پڑا اسی کی دنیا اور آخرت روشن ہو گئی۔ اس پروگرام میں عرس مولائے کائنات میں میرے علاوہ خانواد اشرفیہ سے 2 عظیم شخصیتوں کو بھی دعوت تھی۔ ہمارے اور آپ کے سرپرست اعلیٰ شہزادہ حضور نعیم الاولیاء صوفی ملت حضرت علامہ مولانا سید قسیم حسن اشرف اشرفی جیلانی جائسی، اور دوسرے شہزادہ حضور غازی ملت تاج العلماء علامہ سید نورانی میاں اشرفی الجیلانی۔ ان کے علاوہ یہ فقیر اور علامہ عاشق حسین چشتی صاحب اور تمام
جو بھی مہمان آئے، لیکن یہ بتاؤ ذرا اپنے دل سے، تمہیں نسبتوں سے محبت ہے کہ چہروں سے محبت ہے؟ کس سے محبت ہے؟ کیا سید پور میں کوئی پروگرام اگر ہو اور مولائے کائنات کے شہزادگان اگر آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور وہ کسی مجبوری سے نہ آ سکیں، تو کیا بہتان کمیٹی پر لگائیں گے؟ کیا الزام لگائیں گے؟ ارے علی کا ایک غلام آ جائے، غلام تمہاری معراج ہے، یہاں تو الحمدللہ اس خاندان کا فقیر آیا ہے۔ ایسے تنگ نظر کو، ایسے تنگ دل کو نظر انداز کر دیجئے جو امت میں پہلے سے اتنا فتنہ ہے، مزید اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیمات صوفیہ مشن بنگلہ دیش یونٹ کے لوگ آج 1 مہینے سے جو محنت کر رہے ہیں، راتوں دن کو جگ جگ کر میں گواہ ہوں، روز ٹیلی فون اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ لیتے تھے۔ ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ حضور کی اہل بیت ہم سے راضی ہو جائے، تو حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور حضور راضی ہوں گے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ آپ بہتان لگاتے ہیں، سازشیں بناتے ہیں، ہم علی والے ہیں، سازشوں سے کبھی نہیں ڈرتے۔ یاد رکھنا، تم کسی ذات کی مخالفت کرو کوئی بات نہیں، تم کسی جماعت کی مخالفت کرو کوئی بات نہیں، تم کسی ٹیم کی مخالفت کرو کوئی بات نہیں، تم کسی آرگنائزیشن کی مخالفت کرو کوئی بات نہیں، تمہاری لیکن اس پروگرام کے لیے مخالفت، اس پروگرام کے لیے مولائے کائنات کی مخالفت تھی۔ اور یاد رکھنا، یہ عمل تمہارا، یہ امر تمہیں تباہ کر دے گا اگر تم اس سے باز نہ آئے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دعوت دیکھتے ہیں، انجام نہیں دیکھتے۔ ہمارا خاندان یزیدی فتنوں کے ذریعے، بلائے گئے خطوں کے ذریعے کربلا میں 72 کی تعداد میں چلے گئے، 22,000 کے لشکر جرار سے ٹکرا گئے۔ ہم نے دعوت قبول کی ہے، کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اس لیے اس دل کو، اس بات کو اپنے دل میں جمائے رکھیے کہ اگر واقعی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حضور کی نسبت سے محبت کیجیے، چہروں سے نہیں، جو مل جائیں سبحان اللہ سارے۔ اور یاد رکھیں کہ آل رسول و سادات صرف کچوچے میں نہیں رہتے، جن جن خطوں اور شہروں ملکوں میں رہتے ہیں سب برابر ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ جو عزت ہے، یہ تاجدار کائنات کی چوکھٹ کی خیرات ہے، اور اس پہ خیرات لے کر کہتا ہوں کہ حسن اشرف تمہارے درمیان صرف یہ سوچ کر آتا ہے، تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو ان کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم نے نذرانے کی بات نہیں کی، ہم زیادہ دے نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، شاید اس وجہ سے نہ آئے۔ میں تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آ گیا، تمہارا دل مایوس نہ ہو۔ مجھے سلائن چل رہی تھی رمضان میں بیمار ہو گیا تھا، میں نے جیسے ہی سنا نورانی میاں صاحب اور حضرت قسیم میاں نہیں آ پا رہے ہیں، میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے حسن اشرف پہنچنا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے، تاکہ وہاں کوئی غلط فہمی کی بازار نہ گرم ہو۔ آپ کے بیچ تو اتحاد ایسا ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ عرس مولائے کائنات ہو، چاہے وہ عرس امام حسن ہو، ذکر حسین ہو، ذکر غوث پاک ہو، کوئی محفل ہوتی آپ کو تو شانہ بشانہ مل کے اسے کامیاب کرنا تھا۔ میں نے سنا کہ اشتہار پھاڑے گئے، کون سے اشتہار؟ جس پہ مولا علی کا نام لکھا تھا، میں نے سنا اسے روڈ پہ پھینکا گیا۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ ان مخالفین سے میں کہنا چاہتا ہوں تم بھی میرے ہو، تم آؤ، ہم سینے سے لگائیں گے، لیکن خدا را کبھی شان علی میں ایسی گستاخی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو تمہاری چند دن کی زندگی میں جو اقتدار و حرص کی لالچ ہے تمہیں قبر میں جہنم کے شعلوں میں گلا دے گی۔ اور حقیقت بات یہ ہے، علی نے ساری زندگی نمازوں میں زندگی گزاری، علی نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت میں گزاری ہے، علی نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاری ہے۔ محبت کا ایک تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے نا تو پھر اس کی باتوں پہ عمل بھی کیا جائے۔ مجنوں سے پوچھے، مجنوں لیلا کی گلیوں سے نکلنے والے جانور کو بھی چوم رہے ہو؟ لیلا کی گلی کی مٹی کو بھی چوم رہے ہو؟ لیلا کے گلیوں سے سٹے ہوئے مکانوں کو بھی چوم رہے ہو؟ کہا دوستوں میں لیلا کی گلی اور جانور اور بکری اور بکرا نہیں بلکہ کوچے یار کو چوم رہا ہوں۔ جب مجنوں کو لیلا سے محبت ہو تو عالم یہ ہے
کہ لیلا کے گلی سے جانور بھی نکلیں تو محبوب لگتا ہے. تم کیسے علی والے ہو کہ نام علی علی لیتے ہو, مسجدیں خالی رکھتے ہو. چہرے چٹیل میدان, دین کے علم سے سینہ خالی ہے. بچوں کو فلاسفر, کلیکٹر اور ڈاکٹر بنانے کی تمنا ہے, اور مسجدوں میں امام کو رکھو گے تو کوشش کرو گے 6,000 تنخواہ میں مل جائے. مدرسوں میں مدرس رکھو گے تو دل میں خواہش ہوگی کہ بس 5,000 یا ہوا پینے والا مدرس مل جائے. قوم کی یہ خستہ حالی اور بے ہوشی. آج دین اسلام کا کیا حال ہوا ہے؟ آج ٹوپی اور داڑھی والے, امامہ والے, جھبا اور کرتے والوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کے ملک کو, اللہ سلامت رکھے بنگلہ دیش کو اور یہاں کی حکومت کو. کم سے کم تم اپنے ماحول میں سانس لے رہے ہو. پیارو, ان سے پوچھو جن کا ٹکراؤ ہے کفار و مشرکین سے, اپنی زندگی کیسے گزارے. جانتے ہو کیوں ایسا ہے؟ چونکہ ہم میں انتشار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اتحاد عطا فرمایا تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہیں کفر اور شرک پہ جانے کا خطرہ نہیں ہے, مجھے خطرہ ہے کہ تم میں انتشار پیدا ہو جائے گا. آج یہ امت انتشار کا شکار ہو کے آج اپنے گھروں میں آپ منفرد اقسام کے, مختلف اقسام کے افطار کر رہے ہیں. ذرا دیکھو ایک نظر فلسطین کے, غزہ کے ان ایک ایک لقمے سے تڑپتے ہوئے مسلمانوں کو, ان بچوں کے زخمی چہروں کو دیکھو, کیسے وہ لقمہ ہمارے منہ میں گھستا ہوگا. مسلمانوں, خودداری کہاں چلی گئی؟ وہ دین سے محبت کہاں چلی گئی؟ وہ محبت کی عمر مدینے میں ہیں تو یروشلم کا بھی غیر مسلم تھر تھر کانپ رہا ہے. عمر مدینے میں ہیں, بیت المقدس فتح ہو رہا ہے, اور فتح ہونے کے بعد عمر جب تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ سے حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ اے ابو عبیدہ, ہماری تعریف نہیں ہے, یہ ساری برکتیں اور فتح مدینے والے کی ہے. ہم تو وہ تھے جس سے 5 اونٹیں بھی نہیں سنبھلتی تھیں, آج یہ 23 لاکھ مربع میل اگر حکومت سنبھل رہی تو مدینے والے کا فیضان ہے. میرے پیاروں, ہم ایمان والے بن جائیں, پختہ ایمان والے, نام کے نہیں کہ الحمدللہ ہم گورو گوشت کھاتے ہیں, کرتا پاجامہ پڑھتے ہیں, ختنہ کرائے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان نہیں. وہ مسلمان بنو جو قرآن کہہ رہا ہے. صرف ایمان والے اور اچھے عمل والے اور حق کے ساتھ والے اور وصیت کی تلقین والے لوگ ہی حق پہ ہیں. ایمان والے باقی سب